جنہیں اولیاء کی جماعت کہا جاتا ہے، جنہیں ہم پیروں کی جماعت کہتے ہیں، جنہیں ہم صوفیوں کی جماعت کہتے ہیں، قطبوں کی جماعت کہتے ہیں، ابدال کی جماعت کہتے ہیں۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، ہر دور میں دو طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ ایک فرقہ وہ ہوگا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو پڑھا لکھا ہوگا، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے۔ جو طبقہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ باتوں کو کتابوں سے سمجھتا ہے، علم سے سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے کتاب سامنے رکھو، اسے پڑھاؤ، اسے علمی دلیل دو، علمی مسائل بیان کرو، وہ حق کو پہچان لے گا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کتاب سے ناآشنا ہے، جسے کتاب سمجھنی نہیں آتی ہے، جسے علمی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ اس کے سامنے صبح سے شام تک، صبح سے لے کر شام تک آپ دلیلیں دیتے رہیں، علمی دلیل پیش کرتے رہیں، علمی آپ دلائل پہ دلائل دیتے رہیں، کتاب پڑھتے رہیں، وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا آپ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، مجھے تو کچھ ایسا دکھاؤ، کچھ ایسی چیز بتاؤ، کچھ ایسا میرے سامنے کرو کہ میری عقل نے آج تک وہ چیز نہ دیکھی ہو، تم وہ کر دکھاؤ، میں تمہیں مان لوں گا۔ یہ جماعت رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھی۔ رسول کے دور میں وہ جماعت جو پڑھی لکھی تھی، اس کے سامنے پیغمبر نے قرآن پیش کیا، اس نے قرآن کا اسلوب دیکھا، قرآن کا طرز دیکھا، قرآن کا بیان دیکھا، قرآن کا فلسفہ دیکھا، سمجھ گیا یہ قرآن حق ہے، یہ رسول حق ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں آ سکتا ہے، کسی انسان کا کلام اتنا عظیم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سب سے بڑا اس دور کا عالم تھا، اس نے قرآن کی آیت کے نیچے لکھ دیا ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی زبان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جو علم والے تھے انہوں نے قرآن سے سمجھ لیا، انہوں نے قرآن سے سیکھ لیا، لیکن جو علم والے نہیں تھے وہ کیسے مانے؟ جن کے پاس علم نہیں تھا، اب ان سے کیسے اسلام منوایا جائے؟ اب ان کے سامنے پیغمبر نے معجزہ پیش کیا، پیغمبر نے اختیارات پیش کیے۔ کسی نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کرو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ میرے بااختیار رسول نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ کسی نے کہا بند مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ پیغمبر نے کہا میں کیا بتاؤں، جو بند مٹھی میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ کنکریوں نے کہا آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ کسی نے کہا اس درخت کو بلاؤ، یہاں پہ جھکا دو، ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ میرے پیغمبر نے کہا مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، میرا قاصد بن کے جا، اس سے کہہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پیغمبر کا پیغام پہنچا، درخت اپنے جڑوں سے ہی سکھڑا، پیغمبر کے قدم میں آ کر گر گیا ہے۔ جس نے جو مطالبہ کیا، میرے پیغمبر نے وہ دلیل دے دی ہے۔ تو جو علم والے تھے وہ قرآن سے سمجھتے گئے، جو علم والے نہیں تھے وہ معجزات سے سمجھتے چلے گئے۔ اب جب پیغمبر کا وصال ہو گیا، لیکن جماعت تو موجود ہے، اس طرح کے لوگ تو آج بھی موجود ہیں جو علمی دلیل بھی مانتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو علم سے ناآشنا ہے۔ اب بتاؤ کس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا؟ جو قرآن سمجھتا نہیں ہے، قرآن کے معنی نہیں جانتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھتے رہو، وہ کہے گا تم عربی میں کچھ عبارتیں پڑھ رہے ہو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اس کے سامنے اسلام کیسے منواؤ گے؟ تو سنو، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ جب اسلام کی بات حقانیت کی آتی ہے تب یہ کرامت دکھاتے ہیں، تب یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار دکھاتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچو، اس بوڑھی عورت نے کہا تھا میرا بچہ مر گیا ہے۔ غوث اعظم آگے بڑھے اور ولایت کی شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے، اور آپ نے بچے کو ایک ٹھوکر لگایا تھا، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اللہ کے ولی نے ٹھوکر لگائی، بچہ زندہ ہو گیا، اس نے اسلام کو مان لیا، اسلام کی قوت کو مان لیا۔ مخدوم اشرف کے سامنے آئے، کہا اگر یہ مورتی میں جان پیدا ہو جائے لے جاؤ۔ اللہ کا ولی آگے بڑھا، اپنی چھڑی کو اٹھایا، اس کے پیشانی
کیوں نہیں چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے مورت چلی، جتنے موجود تھے سب مسلمان ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا ولیوں کا کام یہ ہے کہ جو لوگ علم سے مانے علماء پیش کرے، اور جو علم سے نہ مانے ولی کرامت دکھا کے منوا لیتا ہے۔